سنگاپور کی سب سے بڑی انجینئرنگ کمپنی مین ہارٹ کے چیئرمین پاکستانی نژاد بزنس مین ڈاکٹر نسیم شہزاد سے ملنے سنگاپور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ گھر کے مرکزی دروازے پر آ کر خود استقبال کیا۔ سنگاپور کی سب سے بڑی انجینئرنگ کمپنی مائن ہارٹ کے چیئرمین ہیں۔ پہلے اسی کمپنی کے ملازم تھے، مالک کیسے بن گئے؟ میں نے سنگاپور میں مائن ہارٹ جوائن کیا تھا آفٹر گریجویشن فرام دی NUS اور اسٹارٹڈ ایٹ دا باٹم آف دا فوڈ چین، تو سلولی پروگریسڈ ان ٹو دا کمپنی ٹو بیکم دی مینیجنگ ڈائریکٹر آف سنگاپور۔ اس کے بعد پھر مجھے مائن ہارٹ ایشیا میں اور مائن ہارٹ انٹرنیشنل میں دے میڈ می اے ڈائریکٹر اینڈ ایونچولی شیئر ہولڈر۔ 2003 میں مائن ہارٹ جو فاؤنڈر تھا کمپنی کا ہی پاسڈ اوے، تو اس نے کمپنی پھر ہینڈ اوور کی اپنی بیٹی کو، وکٹوریا مائن ہارٹ۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں لگا کہ یہ چیز جو ہے یہ ان کے ڈزنٹ فٹ ان ٹو دیئر لائف اسٹائل، تو دے فیملی وانٹیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس۔ تو ان کے پاس آپشنس تھیں، کسی کو باہر بیچنے کمپنی کو، کسی اور بڑی کمپنی کو، یا کسی کو انٹرنلی دے دیں۔ تو میں نے ان کو پروپوز کیا کہ آئی تھنک بیٹر سولوشن وڈ بی کہ آپ اس کو انٹرنلی دیں کسی کو۔ انہوں نے کہا ہو؟ میں نے کہا جی میں آئی ایم پریپیئرڈ۔ انہوں نے پھر میرے سے پوچھا کہ آر یو شیور یو کین ریز دس کائنڈ آف منی؟ میں نے کہا جی بالکل آئی ایم پریٹی شیور۔ ایکچولی آئی ہیڈ نو آئیڈیا ایٹ دیٹ ٹائم۔ اس وقت پھر میں نے اپنے بیٹے عمر کو who was working for an investment bank، اس کو بلایا کہ بھائی you come and help the dad to structure this deal۔ تو we went to the banks نے کہا بھی دیکھیں because your company obviously is a intellectual company، we would require certain things from you۔ Two things. Number one, you have to put in, I was obviously second biggest shareholder of the company، so I had to pay less price than a third party from outside۔ Second, انہوں نے کہا کہ جی you have to put in 30% cash equity and you have to sign a personal guarantee that you will be personally responsible for the payment of this loan۔ میں نے کہا جی I will do both۔ 30% کتنا تھا؟ It's a lot of money How much؟ because I am not allowed to disclose the purchase میں price۔ اتنا بتا دیں کہ بلین ڈالر، ملینز میں تھا، ملین ڈالرز میں تھا۔ نہیں $1 million نہیں، millions of dollars۔ I had to sell out all my assets in the world, including Singapore, some at half price to pay for the cash equity۔ We have never looked back۔ Company has progressed from that day to now۔ We have doubled the size of the company, doubled the presence of the company, and honestly, I'm not regretting, I'm happy۔ I think we have done what we wanted to do۔ سنگاپور تو فرسٹ ورلڈ کا حصہ ہے، آپ کو یہاں کے 50 بڑے دولت مندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیا قسمت کام آئی یا بہت محنت کی؟ جو بھی اچیومنٹ ہوتی ہے لائف میں، اس میں دونوں چیزیں کام آتی ہیں، قسمت بھی کام آتی ہے اور آپ کا ہارڈ ورک اور فوکس بھی کام آتا ہے کہ یو مسٹ نو یور ڈیسٹینیشن۔ لاٹ آف پیپل ورک ہارڈ وداؤٹ اے ڈیسٹینیشن ان مائنڈ۔ لائف میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو نو ویئر یو وانٹ ٹو گو۔ اگر نہیں، جیسے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ پہلے سوچتے ہیں کہ جی میں کون سے راستے سے جاؤں گا، میں نے وہاں جانا ہے، لیکن جگہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اسی طرح لائف میں ٹو گیٹ سکسیس یو مسٹ نو واٹ یور آبجیکٹیو از، ویئر یو وانٹ ٹو بی، اینڈ دین یو ورک آؤٹ اے وے ٹو گیٹ دیئر۔ آپ کی انجینئرنگ کمپنی مائن ہارٹ کے کتنے ممالک میں دفاتر ہیں اور کتنے ملازم ہیں؟ کمپنی کے اس وقت اسٹاف جو ہوگا وہ اپروکسیمیٹلی 5000۔ دیز آر آل پروفیشنل اسٹاف، مینلی engineers, architects and planners۔ اور we have 51 offices worldwide which covers Australia, Asia, Middle East, Europe۔ The only place where we don't have a presence now, we used to have, is US, but we are looking at acquiring a company in US۔ In fact, we are working on this as we speak۔ یہاں مشہور تو یہ ہے کہ آدھا سنگاپور آپ نے تعمیر کیا، لیکن آپ کے 3 بڑے لینڈ مارک پروجیکٹ کون کون سے ہیں؟ لیکن سنگاپور میں بہت ساری
टॉल बिल्डिंग्स हमारी की हुई हैं। 1981 में सिंगापुर की पहली टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी थी OUB सेंटर, अब उसका नाम चेंज हो गया है वन रैफल्स प्लेस। वो ओवरसीज यूनियन बैंक का हेड क्वार्टर बिल्डिंग थी और वो उस वक्त दुनिया में आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, 280 मीटर टॉल। तो वो बिल्डिंग हमने की थी एंड आई पर्सनली वर्कड ऑन दैट कंपनी, ऑन दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। उसके अलावा रिसेंटली हमने यहाँ की सिंगापुर की जो बड़ी प्रोमिनेंट बिल्डिंग है मरीना बे फाइनेंशियल सेंटर, विच इज़ अ $4 बिलियन प्रोजेक्ट, जिसमें 3 ऑफिस टावर्स हैं और 2 रेजिडेंशियल टावर्स हैं और बहुत बड़ा रिटेल सेंटर है, वो हमने किया है। अब दुबई में अगर आप जाएं तो दुबई मॉल जो है उस पर हमने काम किया है। ऑस्ट्रेलिया में आप जाएं मेलबर्न में तो वहाँ की जो उस वक्त टॉलेस्ट बिल्डिंग थी रियाल्टो सेंटर, 245 मीटर टॉल, वो हमारी की हुई है। तो जहाँ जहाँ भी हम अभी राइट नाउ एज वी स्पीक वी आर वर्किंग ऑन द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडोनेशिया, टैमरिन 9। तो ऑनेस्टली वी आर वेरी प्राउड कि दुनिया में जहाँ भी हमारा ऑफिस है, अगर आप उस शहर में जाएंगे तो वहाँ पे वन ऑफ द 3 टॉप बिल्डिंग्स वुड हैव बीन डन बाय माइन हार्ट। ताल्लुक़ खानेवाल से है, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से तालीम हासिल की, लेकिन इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए सिंगापुर आ गए। ये तो उस वक्त इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। जी देखें, क्योंकि ये फ़ैसला हो चुका था कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, तो उस वक्त मैंने अप्लाई किया मास्टर्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, सिंगापुर में भी और US में कॉर्नेल में, दोनों जगह एडमिशन मिल गया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं सिंगापुर जाऊंगा। हर आदमी ने सोचा कि यार अमेरिका छोड़ के ये सिंगापुर जा रहा है जो अभी 3rd वर्ल्ड कंट्री है, तो दिमाग ठीक है। लेकिन उस वक्त जहन में ये था कि अगर मैं अमेरिका में जाऊंगा तो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे कितना फ्यूचर है कि आप बड़ी बिल्डिंग्स करेंगे और यू विल बी वन ऑफ द 300 मिलियन पीपल। सिंगापुर वाज अ स्मॉल कंट्री, न्यू कंट्री, एवरीथिंग हैड टू बी रीबिल्ट। तो मुझे लगा एज एन इंजीनियर जो अपॉर्चुनिटी सिंगापुर में होगी वो दुनिया में कहीं भी नहीं होगी, तो डिसाइडेड टू कम टू सिंगापुर। और क्वाइट ऑनेस्टली दिस वाज द बेस्ट डिसीजन आई मेड इन माय लाइफ, कमिंग टू सिंगापुर। सिंगापुर दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। आपका बंगला कीमती तरीन जगह पर है, बहुत ही महंगी और कीमती गाड़ियां हैं, मुलाजिम हैं। इस शाहाना लाइफस्टाइल पर खर्च तो बहुत आता होगा। जी देखें, गुड थिंग्स डोंट कम चीप इन लाइफ, सो यू हैव टू स्पेंड मनी। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ हो तो उसको खर्च भी करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं बहुत सारी चैरिटीज़ पे भी काम करता हूँ साथ साथ। कितना खर्च आ जाता है माहाना? मैंने कभी हिसाब किया नहीं है, तो भी लेकिन टैक्स देते होंगे तो पता तो होगा। हाँ, लेकिन ये कि देखें हाउसेज और ये चीज़ें मेंटेन करने पे, गाड़ियाँ फलाना, सिंगापुर में आपको पता है कि कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दैट्स बाय डिज़ाइन। वी वांटेड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ कार्स ताकि द ट्रैफिक इज़ फ्लोइंग ऑल द टाइम। सो वी सेट अप अ वेरी गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेस्ट मेट्रो, बसेस, टैक्सीज। तो 8 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इसलिए गाड़ी जो है बिकेम एक्सपेंसिव, बट यू नो यू हैव टू हैव देम, क्योंकि हमारा जाहिर है बहुत सारे क्लाइंट्स You can afford it. एंड यू कैन अफोर्ड इट एज वेल। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। कितना खर्चा आ जाता है जस्ट फॉर एवरेज पाकिस्तानी टू अंडरस्टैंड कि हाउ एक्सपेंसिव इज सिंगापुर? लेकिन सिंगापुर में यू कैन ईजिली स्पेंड $250,000 a month very easily on just house and these things, but your overall cost can be lot more. ये cars और house और ये चीज़ें, ये तो जाहिर है सिंगापुर में land is very expensive. A house like this can cost you $40-50 million. आपकी तबीयत में बहुत ठहराव है। तेज़ी से तरक्की करने वाले लोग आम तौर पर ठहराव नहीं होता उनकी तबीयत में। आप में ये कैसे आ गया? मैं पर्सनली ये समझता हूँ फिलोसॉफिकली कि तबीयत में ठहराव होना चाहिए, so that you have time to think and make the right decisions. डिसीजन करते हुए सोचते हैं? मैं नॉर्मली ये नहीं करता कि मैं
जाऊंगा और 3 दिन सोचूंगा. I make the decision on the spot because I honestly believe even a bad decision is better than no decision. So I do not procrastinate. ये कभी नहीं किया मैंने decision के लिए कि अच्छा यार मैं सोचूंगा और I'll come back to you in 2 days time. Decision making जो है, this is something that comes with experience and also your internal intuition. تو آپ انٹیوشن یا الہام پر یقین رکھتے ہیں؟ ٹیوشن پہ بلیو کرتا ہوں اس لیے کہ اگر آپ کو خود چیز ٹھیک نہیں لگ رہی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی. If something appears to be too good to be true, it probably is. بیٹے عمر کے ہمراہ ناشتہ کیا. ناشتے میں آملیٹ، فروٹس، کھجوریں اور فریش جوس پیا. دفتر جانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے. رولز رائس پر دفتر جاتے ہیں. شوفر گاڑی چلاتا ہے. پیسہ آتا ہے تو انسان کے شوق بھی بڑھ جاتے ہیں. لوگ دوسری تیسری شادی کر لیتے ہیں. آپ یہاں آئے تو بڑے جوان تھے. آپ کو بھی ایسے مواقع، ایسی پیشکشیں تو ہوئی ہوں گی؟ یہ پیشکشیں جو ہیں یہ ہر ایک کو ہوتی ہیں اور ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنا اوریجن نہیں بھولنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ بگڑنے کا چاہے تو انسان کے لیے بڑے موقع ہوتے ہیں، لیکن پھر انسان کا فوکس خراب ہو جاتا ہے. اور فیملی کا جو ہے انسٹیٹیوشن وہ ہمیشہ بڑا اسٹرانگ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر فیملی کی سپورٹ نہ ہو آپ کے ساتھ تو آپ خود اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ساری دنیا میں آپ گھومے پھرے ہیں، پاکستان میں رہے ہیں، پھر سنگاپور بھی دنیا کا ایک ہب ہے، مرکز ہے. حسن کہاں کا اچھا لگا؟ ایک تو ظاہری حسن ہوتا ہے اور ایک انسان کے کردار کا جو انٹرنل ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ اس پہ نظر رکھتا ہوں کہ آپ کا انٹرنل جو حسن ہے وہ کیسا ہے. اندرونی حسن کیسے پہچانے؟ اندرونی حسن جانچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ انٹرنل حسن تو آپ کی جب لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے. اب دیکھیں پاکستان میں آپ جب ڈیل کرتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ فیلنگ ہوتی ہے. سنگاپور میں آپ ڈیل کریں گے آپ کو ڈیفرنٹ فیلنگ ہوگی. ہر جگہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سنگاپور بھی پاکستان کی طرح تیسری دنیا کا ملک تھا. آپ نے پاکستان بھی اچھی طرح دیکھا اور سنگاپور بھی. کیا فرق ہے کہ سنگاپور ترقی کر گیا اور پاکستان نہیں کر سکا؟ مور امپورٹنٹلی سنگاپور واز ویری فارچونیٹ کہ یہاں پہ بہت ہی ویژنری اور اچھا لیڈر سنگاپور میں تھا ان دا نیم آف لی کوان یو. لی کوان یو کے وہ 2 یا 3 بڑے فیصلے کون سے تھے جن کی وجہ سے تیسری دنیا کا ملک سنگاپور پہلی دنیا کا ملک بن گیا؟ سب سے بڑا فیصلہ انہوں نے یہ لیا کہ سنگاپور ول بیکم این انٹرنیشنل سٹی، سو وی ہیو ٹو بی اے انگلش اسپیکنگ کنٹری. حالانکہ یہاں پہ 70% چائنیز ہیں، 75%. انہوں نے کہا چائنیز ول بی لینگویج نمبر 2، انگلش ول بی آور نمبر 1 نیشنل لینگویج. دوسری بات انہوں نے کی وی ول برنگ دا بیسٹ ایجوکیشن ٹو سنگاپور. تو دیز آر دا 2 بگیسٹ تھنگس. اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جی میریٹوکریسی، رول آف میریٹوکریسی. ایوری تھنگ ول بی ڈن آن میرٹ. جالان بکٹ میں واقع مین ہارٹ کے ہیڈ آفس آئے. اسٹاف نے استقبال کیا. سنگاپور ایئرپورٹ کا ٹرمینل 1 ہو، دوحہ ایئرپورٹ ہو، بمبے، دلی اور پٹنہ کے ایئرپورٹس سبھی آپ کی کمپنی نے ڈیزائن کیے. کیا پاکستان میں کسی ایئرپورٹ کو ڈیزائن کرنے کی آفر نہیں ہوئی؟ ایک زمانے میں جب میاں صاحب میاں نواز شریف ہی واز پرائم منسٹر، ہی کیم ٹو سنگاپور. انہوں نے کہا تھا کہ جی اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو ہے آپ ڈیزائن کر دیں. اینڈ وی ایکچولی ہیڈ اے فیو میٹنگز ان دا پرائم منسٹر ہاؤس، لیکن انفارچونیٹلی پھر وہ چیز آگے چلی نہیں. تو دیٹس ویئر اٹ کیم ٹو این اینڈ. کیا آپ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹس کی تعمیر کے معیار سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں کراچی کا ایئرپورٹ جو ہے دس مسٹ بی لائک 40 years old آئی تھنک.
لاہور کا جو ہے وہ ریلیٹیولی نیو ہے، لیکن آنیسٹلی نن آف دیم آر ویری گڈ اینڈ ڈونٹ میٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ٹوڈے۔ میٹرو بنانے میں بھی آپ کی کمپنی کو مہارت حاصل ہے، سنگاپور کا میٹرو ہو، دبئی کا ہو یا ہانگ کانگ کا ہو، سب آپ کی کمپنی نے ڈیزائن کی ہے۔ پاکستان میں بھی میٹروز بن رہے ہیں، تو آپ نے کوشش نہیں کی کہ وہاں جا کر بھی کچھ کوشش کریں؟ لیکن ہمیں 1992 میں ورلڈ بینک نے کانٹریکٹ دیا تھا کراچی کا پرائیورٹی کوریڈور نمبر 1 ڈیزائن کرنے کے لیے، وچ وی ڈڈ، وی ور ان کراچی اینڈ آئی اسپینڈ لاٹ آف ٹائم پرسنلی، تو ہم نے ڈیزائن کیا تھا، لیکن وہ سم ہاؤ بنا نہیں، اور وہ تمام پہ اس کے بعد لاہور میں اور کئی جگہ پہ آپ دیکھیں وہ بس ریپڈ ٹرانزٹ بنے ہیں۔ I honestly think that this is not a long-term solution. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ زیر زمین جو ہے وہ جی ایلیویٹڈ بھی ہو سکتی ہے لائٹ ریل، لیکن ریل ہونی چاہیے، ایئر کنڈیشن ہونی چاہیے جو آٹومیٹیکلی چل رہی ہو۔ آج کل ٹرانزٹ سسٹم سارے جو ہیں آٹومیٹڈ ہیں فلی، اس میں ہیومن انٹریکشن ہے ہی نہیں۔ سنگاپور کا بیشتر حصہ جو ہے اس آل ڈرائیور لیس۔ لیکن یہ سارا کچھ مہنگا بہت ہے، کیا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے پاکستان کا، ہماری میٹرو بڑی مہنگی بنی، ہماری جو جتنے بھی منصوبے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ پاکستان میں چیزیں بڑی سستی بن سکتی ہیں۔ فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس کی پراپر فیزیبلٹی اسٹڈی ہو کہ کیا چیز بننی چاہیے، کس کیپیسٹی کی، وچ از یوزفل فار دا نیکسٹ 30-40 ایئرس، تو لانگ ٹرم دیکھنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے لیے صحیح طرح کے کنسلٹنٹس کمپنی ہائر کرے انٹرنیشنل، اس کو صحیح طرح سے ڈیزائن کروائیں، تو کاسٹ کین بی کنٹرول۔ دیکھیں، اے گڈ ڈیزائن کین سیو 20-30% آف دا پروجیکٹ کاسٹ ایٹ اینی ٹائم۔ ان فیکٹ آور کلیم ٹو فیم، مائن ہارٹس کلیم ٹو فیم از کہ وی ڈیزائن دا موسٹ کاسٹ افیکٹو سولوشنز دیٹ آر ہائیلی بلڈیبل، تو وچ کین بی ڈن ایٹ اے لوور کاسٹ اینڈ ان دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم۔ آپ نے دنیا کے کئی ممالک میں بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹس بھی کیے ہیں، کیا آپ پاکستان میں بھی کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ہم نے پاکستان میں ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کراچی میں، کریک مرینا کے نام سے۔ اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ 8 ہائی رائز ریزیڈینشیل ٹاور، لیکن اٹ موسٹ لگژری 6 اسٹارس، نتھنگ لائک دس ان پاکستان اور اینی ویئر ایلس ایگزسٹس۔ تو پلان یہ تھا کہ جی پاکستان میں وی ول سیٹ اپ اے نیو بینچ مارک آف ایبسولوٹ لگجوریس لیونگ۔ تو وہ پروجیکٹ جو ہے اب انڈر کنسٹرکشن ہے، وی ایکسپیکٹ انشاءاللہ ان دی نیکسٹ 3.5 years the project will be completed, and that will definitely set a new benchmark not just for Karachi but for whole Pakistan. وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ 5 سال کے اندر 50 لاکھ نئے سستے گھر بنا کر غریبوں کو دیں گے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا حل ہے کہ ایسے سستے گھر 4-5 سالوں کے اندر بن سکیں؟ بالکل ہے۔ سنگاپور کی جو پبلک ہاؤسنگ اسکیم ہے یہاں پہ HDB کی، از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، اور وہاں پہ وی ہیو ڈیولپ ٹیکنالوجی ان ٹرمز آف پری کاسٹ، پری فیبریکیشن، اور ایک سم تھنگ ایلس ناؤ وی ہیو موو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ کالڈ PPVC وچ از پری فنشڈ پری فیبریکیٹڈ والیومیٹرک کنسٹرکشن۔ اور یہاں پہ یو ول پرابلی نو کہ 90% آف سنگاپورینز اون HDB public housing. Singapore mein there's zero slums, everybody has got a decent house, and our public housing I can proudly say is best in the world. کیا ہے یہ ہے کیا ٹیکنالوجی؟ It's a precast thing. اس میں مٹیریل کیا ہے؟ اس میں ہے تو کنکریٹ کی بلڈنگس ہیں لیکن ساری پری کاسٹ ہے، تو وہ آپ پہلے ایک فیبریکیشن یارڈ سیٹ اپ کرتے ہیں، اس کے اندر اس کے پری فیبریکیٹڈ یونٹس بناتے ہیں اور ان کو اسمبل کرتے ہیں سائڈ پہ، تاکہ آپ کا ہیومن انٹرفیس کم ہو، کوالٹی کین بی کنٹرولڈ اینڈ اٹ کین بی فنشڈ کوئکلی ود ہائی کوالٹی۔ فرض کریں کہ آپ کو ان 50 لاکھ گھروں کو بنانے کا اختیار دے دیا جائے، تو آپ کتنے عرصے میں یہ پروجیکٹ بنا لیں گے؟ دیکھیں، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان کے کنٹریکٹرز جو ہیں ان کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، ڈیزائن وغیرہ جو ہے چیزیں آئیڈیاز وی ول برنگ ویری کوئکلی، پھر جو ہے وہاں پہ کنسٹرکشن ایکسپرٹیز کتنی ہے اور کتنی کوئکلی کام کرتے ہیں۔ میرا اپنا ایکسپیرینس بیسڈ آن کریک مرینا یہ ہے کہ وہاں پہ کنسٹرکشن کافی سلو ہوتی ہے پاکستان میں،
यहाँ पे देखें हमने एक बिल्डिंग की है सिंगापुर में, ऑफिस बिल्डिंग विद ह्यूज फ्लोर प्लेट ऑफ 20,000 स्क्वायर फीट एंड वी वर डूइंग अ 4-day फ्लोर साइकिल। हर 4 दिन में एक फ्लोर बन रहा था और कंक्रीट की बिल्डिंग है। पाकिस्तान में महीना लगाते हैं एक फ्लोर बनाने में। तो वी हैव टू ब्रिंग दैट एक्सपर्टीज़। फिर यह है कि अगर बड़ा यूनिट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इट्स पॉसिबल टू ब्रिंग अ सिंगापुर कॉन्ट्रैक्टर्स हु कैन बिल्ड दिस, देन इट कैन बी डन वेरी क्विकली। दफ्तर के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। दोहा एयरपोर्ट की तोसी उनकी कंपनी कर रही है, इस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई। हम्माद इंटरनेशनल दोहा एयरपोर्ट पर सालाना मुसाफिरों की गुंजाइश 29 मिलियन से बढ़ाकर अब 53 मिलियन की जा रही है। अपने अदारे के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का दौरा किया। कॉन्फ्रेंस रूम में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड से आए हुए वफद से मुलाकात की। मैनहार्ट कंपनी के डायरेक्टर्स और सिंगापुर में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और VVIPs को खाने पर मदऊ किया। खाना मुख्तलिफ कोर्सेज में पेश किया गया। सिंगापुर में रहते 40 साल हो चुके हैं। इससे पहले 30 साल पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? कोई खाना, कोई रिश्ता, कोई गाना? खाना ऑब्वियसली, क्योंकि वो खाने यहाँ मिल ही नहीं सकते। खाने में कौन सी ख़ास चीज़ याद आती है? हलीम, वो यहाँ नहीं मिल सकता आपको। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ घर जाके वो वहाँ पे अम्मी बनाती थी स्पेशली हमारे लिए, तो वो हमें बड़ा याद आता है कि यार वो चीज़ें यहाँ बन ही नहीं सकती। गाजर के हलवे फॉर एग्जांपल, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो चीज़ें घर में मिलती हैं वो यहाँ आपको नहीं मिल सकती। आप बैरून मुल्क आ जाएं, अपने वालदैन से जुदा हो जाएं, तो वालदैन भी बहुत याद आते हैं। जी जी बिल्कुल। उनकी वो क्या ख़ास याद है जो आपसे जुड़ी हुई है? मैं क्योंकि 12 साल की उम्र से घर से बाहर रहा हूँ, कैडेट कॉलेज हसन अब्दार में जब मैं ये आई वॉज 12 years old, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला पेरेंट्स के साथ रहने का, इसलिए एंड आई हैव बीन इन दी बोर्डिंग हाउसेज ऑल माई लाइफ एज अ स्टूडेंट। उसके बाद में आई मूव्ड आउट टू सिंगापुर, तो इसलिए मुझे ये कमी बड़ी महसूस होती है कि मैंने पेरेंट्स के साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं किया, और जिस तरह की खिदमत माँ बाप की करनी क्या चाहिए। वालदैन को सिंगापुर में अपनी खुशहाली दिखाने का मौका मिला या नहीं मिल सका? नहीं, अनफॉर्चुनेटली वालदैन नहीं आए, मेरे बहन भाई आए हुए हैं, तो वो यहाँ नहीं आ सके थे? वो अनफॉर्चुनेटली नहीं देख सके, लेकिन उनको मैं हर चीज़ का अप टू डेट रखता था। और जब मैं वापस जाता था तो मेरे फादर जो थे वो ख़ास तौर पे मेरे से पूरी कहानी सुनते थे। अच्छा बेटा अब क्या हो रहा है, अब फलानी जगह क्या हुआ, माइन हार्ट का बहुत पूछते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि माइन हार्ट मेरे पे बड़ा मेहरबान है। जो मालिक थे इस कंपनी के पुराने जो फाउंडर थे इस कंपनी के। तो पेरेंट्स की जो थी, दूसरी बात दुआओं का मुझे उनका बहुत बड़ा सहारा था। हर कदम पे उनकी दुआएं जो थी मेरे साथ रही हैं। मुसलमान हैं और यहाँ आकर भी आपने मज़हब के साथ और पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखा है।
کتنے عمرے کیے, حج کا موقع ملا یا نہیں ملا؟ الحمدللہ نماز روزہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہم اپنا بڑی اچھی طرح رکھا ہے اس کو. اور میری رات کی نماز کافی لمبی ہوتی ہے 2 گھنٹے کی, اور صبح کو ظاہر فجر کے ٹائم پہ میں ضرور اٹھتا ہوں. ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جب بھی میں سعودی عرب جاؤں, عمرے کے لیے جاؤں, ضرور جاؤں, چاہے 1 رات کے لیے جاؤں, اور اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری ضرور دے کے آؤں. مرینا بے میں ان کی کمپنی کی تیار کردہ بلڈنگز دیکھنے پہنچے. یہ 65 منزلہ بلڈنگ سٹیل فٹنگ میں تیار کی گئی. یہ سنگاپور کی مشہور مرینا بے ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد ساری ہائی رائز بلڈنگز آپ کی کمپنی نے اور آپ نے بنائی ہیں, یہ سچ ہے؟ جی, اٹس لارجلی ٹرو. اس لیے کہ جب میں نے مائن ہارٹ جوائن کیا تھا بیک ان 1978, تو سب سے پہلی جو بلڈنگ ہمیں ملی تھی وہ HSBC, یہ سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو. This was the first building which we got. کتنے منزلیں کی تھی؟ This was at that time 24-story building with 3 basements. Of course, today is one of the smallest, but this was at that time. There was none of this building existed. So this was the tallest building here. So we got that. Uske baad then we in fact got building like Pontiac Marina. وہ سامنے Ritz Carlton Hotel نظر آ رہا ہے. جی. اس کے ساتھ آفس ٹاور ہے, وہ بھی پارٹ آف دیٹ. اس کے ساتھ پیچھے ایک اور جس میں SMBC کا بورڈ لگا ہوا ہے. دیٹ بلڈنگ واز ڈن بائی us, and there is a shopping mall and there is a Conrad hotel behind it. That's like a $2 billion project that we got. Then we came to Marina Bay, and then we got the OUE. We got this One Raffles Quay, جس کے اوپر UBS نظر آ رہا ہے آپ کو, that building. And that building is very strange. It has got a 50-story tower and a 30-story tower. Below the 50-story tower, there's a live train running underneath. So the building is built اچھا, ٹرین بھی نیچے چلتی ہے؟ Yeah. کس ٹاور کے نیچے کتنی منزل؟ It's lower, below the ground. The Okay. train is running, but we have built the building on the top of the train. So this is the first building in the world, I think, of this height that has been built on a live metro line. And we have got many awards for this building. Uske baad we got this sail at Marina Bay. The sail at Marina Bay is twin towers, 73 stories and 63 stories. These are the most slender buildings in the سب world. سے باریک. سب سے باریک, جی, ویری سلینڈر بلڈنگس. اس ایریے میں آلموسٹ جتنی بلڈنگز ہیں اس مرینا اسکوائر میں, وہ ساری ہماری کی ہوئی. گھر واپس پہنچے. ہی از ویری جنرس ریئلی. ہمیشہ بڑے گیونگ ہینڈ پہ رہتے ہیں, چاہے وہ فیملی ہو یا ایکسٹرنل پارٹیز ہو. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائمز وہ جو ہے کبھی آلسو ٹرنز ان ٹو اے ڈس ایڈوانٹیج, لیکن یہ ان کی ہے. اور دوسرا آف کورس یہ ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی ویلیوز سکھائی ہیں مجھے, میرے رول ماڈل رہے ہیں. انہوں نے جس طرح ہارڈ ورک کی, اسٹرگل کی ہے, وہ ایک بہت بڑی ایگزامپل میرے لیے بھی ہے اور ہوپ فلی بچوں کے لیے بھی آگے. میں نے اپنی زندگی میں دین اور دنیا کا اتنا خوبصورت کمبینیشن دیکھا ہی نہیں. انہوں نے دین کو بھی اپنے ساتھ, دنیا کے ساتھ ایکولی ساتھ ساتھ رکھا ہے.
اگر رات کے 1 بجے بھی آتے ہیں تو یہ پہلے اپنی نماز، اس کے بعد 2 گھنٹے بھی اگر ان کو تسبیح کرنی پڑتی ہے تو وہ کر کے پھر اس کے بعد 3 بج جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بیڈ پہ آتے ہیں. آپ کی شادی ارینج تھی بالکل یا ارینج تھی. یا لو میرج تھی؟ ارینج تھی. اچھا. لو بعد میں ہوا. لڑائی تو ہوتی ہوگی، کن باتوں پر ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بعض اوقات نا تو وہ لوگوں کے اس میں باتوں میں آ جاتے ہیں، یا بہت گڈنس ہے ان کے اندر تو لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ان کے پاس یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی گارڈ ان کے پاس ہو جو ان کو تھوڑا سا پش بھی کر سکے، پش بیک کر سکے ان کو. پیسے زیادہ خرچ دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ پیسے بھی بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اوپینین اپنی تھوڑی سی وہ کر لیتے ہیں، بدل لیتے ہیں تھوڑی سی لوگوں سے سن کے. تھوڑی سی. تو اس لیے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارا وقت ان کے ساتھ رہوں. تو آپ پاس رہیں تو پھر ٹھیک رہتے ہیں. میں پاس ہوں تو میں لیکن ماشاء اللہ بہت بڑی ایگزامپل ہے، بہت بڑی ایگزامپل ہے. اور میری زندگی بالکل اسی طرح گزری ہے کہ ان کے انتظار میں، اور بہت زیادہ دعاؤں کے لیے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے. اور اب میرا جو بالکل آخری وقت ہے تو وہ میں عمر کے لیے سارا وقت دعا کرتی ہوں اور اس کا انتظار کرتی ہوں، اور عمر کو کرن کو دیکھتی ہوں کہ اب میری جگہ پہ کرن نے سنبھال لی ہے کرسی. اور آئی ایم ویری ہیپی، ویری سیٹسفائڈ کہ کرن ماشاء اللہ بہت بڑا رول اس میں ادا کر رہی ہے. اس طرح کہی تھی دیٹس ٹرو. کبھی بھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ ان لاز والا، ہمیشہ امی ابو جیسا پیار، ہمیشہ پاپا نے تو اتنا زیادہ، اور ممی بھی ہمیشہ دعائیں دیتی ہیں، آلویز فیل ایٹ ہوم. لیکن کمپیٹیبلٹی میں تو پرابلم ہوگا کہ یہ یہاں پہ پلے بڑے ہیں، باہر تعلیم حاصل کی، اپنے پاکستان سے آئی ہیں، تو ایک تھوڑا بہت گیپ ہوتا ہے. اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ میرے امی ابو نے بھی کافی ہماری لبرل اپ برنگنگ کی تھی، تو اس وجہ سے کبھی ایسا محسوس اتنا زیادہ گیپ نہیں ہوا، بیکاز وی ٹریولڈ الاٹ، بہت زیادہ جگہوں پہ جا کے ایکسپوجر کافی تھا، سو اٹ واز ایزی ٹو اڈیپٹ. ہاں جی، میں نے لنڈن میں بھی تو کورسز کیے ہوئے، سوئٹزرلینڈ میں بھی، سو مجھے ایکسپوجر کافی تھا، تو اٹ واز ایزی ٹو اڈیپٹ. He earns a lot of money. And spends on you or not? Yeah. What he gives you in gifts? Video games, like branded goods. loves me a lot, guides me a lot, and gives me the things that I want. گھر پر عشائیے میں سفیر پاکستان ہر ایکسیلنسی رخسانہ افضال، اردن میں سنگاپور کے سفیر بزنس مین عبداللطیف صدیقی، اور سنگاپور میں مقیم نامور پاکستانی شخصیات مدعو تھیں. عشائیے میں زیادہ تر دیسی ڈشز تھیں، پالک گوشت، مٹن قورمہ، باربیکیو، بریانی اور گلاب جامن مینیو میں شامل تھے. حکومت پاکستان نے حال ہی میں آپ کو ستارہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے. کیا آپ مطمئن ہیں کہ حکومت اور پاکستانیوں نے آپ کی خدمات کا صحیح طور پر اعتراف کر لیا ہے؟ پاکستان کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے وہ ہم دن رات کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹ لیسٹ یہاں بیٹھے ہوئے جو پچھلے ایمبیسڈر تھے میرے خیال میں، انہوں نے ریکمنڈیشن بھیجی تھی کہ جی یہ پاکستان کے لیے بڑا کام کرتے ہیں، ہر فنکشن کو ہمارے اسپانسر کرتے ہیں اور پاکستان کی بڑے سپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے آئی ایم اسیومنگ کہ یہ اس لیے انہوں نے دیا ہے. توقع تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بیرون ملک آباد پاکستانی سرمایہ کاری کریں گے، مگر ایسا ہو نہ سکا. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ کئی سارے فیکٹرز ہیں. پیپل ہیو دس ہول ورلڈ ٹو انویسٹ. انویسٹرز لک ایٹ کہ جی کہاں پہ میں پیسہ بنا سکتا ہوں، اگر میں کوئی رسک لے رہا ہوں تو ویئر آئی ایم ٹیکنگ دا منیمم رسک. پاکستان میں پیپل سی دیٹ دا رسک فیکٹر از ویری ہائی because the lack of continuity of policies, because of lack of clarity on taxation, business environment, اور جو hassle ہے پاکستان میں to set up things and to get things going. تو we need to look at all these things and these are not difficult things. تو اس کے لیے we need to work on this front.
वी नीड टू मेक श्योर. देखें, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसी चेंज हो जाती है. सिंगापुर में आप देखेंगे पिछले 50 साल में सिंगापुर की ज़िंदगी में देयर आर नो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु द प्राइम मिनिस्टर इज, इकोनॉमिक पॉलिसी वुड नॉट चेंज. पीपल कैन बेट ऑन सिंगापुर. पाकिस्तान की आप पॉलिसी पे बेट कर सकते हैं? आई वुड से नो, क्योंकि ये नहीं पता कि कल को पॉलिसी चेंज हो जाए. ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो अनसर्टेनिटी जो है ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट है. दे हैव टू मेक श्योर कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर कंटिन्यूस एंड दे वुड नॉट चेंज एंड पीपल कैन रिलाई मेकिंग टैक्सेशन सिंपलर एंड लोअर. क्या पाकिस्तान में टैक्स की शरह सिंगापुर से ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है? क्या तकाबुल है? देखिए, पाकिस्तान में टैक्स इज़ क्वाइट हाई कंपेयर्ड टू द सर्विसेज दे प्रोवाइड. देखिए, सिंगापुर में हाफ है रेट. हाईएस्ट पर्सनल टैक्स इज़ 20%. तो इट जस्ट डजंट मैच. और यहाँ पे हर फैसिलिटी मौजूद है. तो वी नीड टू मेक बिजनेस वायबल. पाकिस्तान में आपको अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू लुक एट ऑल दिस कि जी हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या फैसिलिटी दें विच विल मेक पाकिस्तान एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन. माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जितनी सोचा भी ना होगा उतनी दौलत दी, वसाइल दिए, मर्तबा दे दिया. फिर भी कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश तो ज़रूर होती है जो पूरी ना हो सकी हो. गुड क्वेश्चन. देखिए, मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि पैसा कितना आया या नहीं आया. एक चीज़ मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में करने लोगों के लिए, वो ये है कि एजुकेशन के लिए कोई फ़ंड, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों के लिए, विद दे आर वेरी ब्राइट पीपल, कि उनको एजुकेशन की वो मिले. दूसरी चीज़ है मदरसों के लिए. मैं समझता हूँ कि अगर मदरसों में हमारे सिवाय इन एडिशन टू रिलीजियस एजुकेशन अगर साथ ये वर्ल्डली एजुकेशन भी शुरू कर दें, तो जो बच्चे वहाँ पे आते हैं अगर उनको आप इंग्लिश, मैथ्स, साइंस ये भी साथ साथ पढ़ाएं, कुरान भी हिफ्ज़ कराएं, लेकिन ये चीज़ें भी कराएं, ताकि जब वो वहाँ से फारिग हों तो उनके पास रोज़ी कमाने का एक ज़रिया हो. अब वो होता है बेचारे सिवाय इसके कि मुल्ला बन जाएं या हाफिज़ बन जाएं. कितने हाफिज़ पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकते हैं या मुल्ला. तो उनके हमें चाहिए कि हम उसको करिकुलम को चेंज करें. दिस इज़ वन थिंग वेयर आई वांट टू डू सम कंट्रीब्यूशन.